اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. براڈ وے شیٹ کے تہلکہ خیز انکشافات جسے ہم پاناما پارٹ 2 بھی کہہ سکتے ہیں، اس وقت پاکستانی سیاست میں سب سے زیادہ ڈسکشن یہی ہو رہی ہے. جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے بعد صدر مشرف کی حکومت آئی تو انہوں نے نیب نامی ایک ادارہ بنایا، اور پھر یہ ہے کہ براڈ شیٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا جو لندن بیسڈ ایک فرم ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور دوسرے لوگ جن میں فوجی افسران بھی شامل ہیں، کہ ان کے ساتھ ساتھ جو یہاں سے پاکستان کی چوری شدہ لے کے گئے ہیں ان کا سراغ لگایا جائے. اور اس فرم پر سے جو معاہدہ اس کے تحت 20% ان کو ادا کرنا تھا، جس پر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. پھر یہ ہے صدر مشرف صاحب کو بھی وہی پرانی عادتیں جس طرح صاحب کا دور میں ہوتی رہیں کہ وہ بھی سیاستدانوں کے ساتھ مل کے ایک نئی لمبی اننگ کھیلنے کے لیے انہوں نے کام شروع کر دیا. اور پھر یہ ہے کہ 2003 آ گیا اور انہوں نے جو شیر پاؤ صاحب تھے اور پھر فیصل صالح یاد اور جو ریئر ایڈمرل تھے ان کے ساتھ مل کے ان کو سب کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے حکومت میں شامل کر لیا، اور پھر وہ جو تحقیقات تھی وہ رک گئی. بعد میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں آتی رہی تو ان کے لوگوں کی اس میں کافی زیادہ ان کے لوگوں کی دولت وہاں چھپی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس پر کوئی کام نہیں کیا. آفٹر آل براڈ شیٹ نے اپنے سروسز کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس دائر کیا، تو وہاں سے ان کے حق میں فیصلہ آیا کہ ان کی سروسز کے لیے تقریباً 278 یعنی $2.78 کروڑ اور جرمانہ ڈال کے تقریباً پاکستانی 4-4.5 ارب روپے کو پیمنٹ کی جائے، جو انہوں نے جو ہمارے یعنی برطانیہ میں ہمارے جو سفارت خانہ ہے ان کے اکاؤنٹ سے یونائٹڈ بینک سے انہوں نے کاٹ لی. اب یہ کہ اب دوبارہ روزانہ ہم سنتے ہیں کہ ان کا فیز 1 اور 2 روزانہ انٹرویو ہوتے ہیں، جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کا سٹانس بھی آتا ہے، لیکن جو ان کے مساوی ہیں، جو ان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، انہوں نے دوبارہ جو انٹرویو دیا ہے پاکستانی صحافی کو، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے دوران مجھے رشوت کی پیشکش بھی کی گئی اور $1 بلین کی جو ٹرانزیکشن سعودی عرب سے ہوئی تھی وہ چونکہ پاکستانی حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ بھی ٹرانسفر ہو گئی. اب یہ ہے کہ اگر پاکستانی حکومت چاہے تو ہم پھر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو پیسے ہمیں ادا کر دیے گئے ہیں وہ بھی اگر ایجوکیشن اور ہیلتھ پر لگائے جائیں یا ویلفیئر پر لگائے جائیں وہ ہم پاکستان کو واپس بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اگر ہمارے یہ جو موجودہ حکمران عمران خان صاحب کی حکومت ہے ہمارے ساتھ کو معاہدہ کر لے. دوسرا اہم موضوع جو وہ یہ ہے کہ 19 جنوری الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد کے سامنے PDM کا دوبارہ ایک دھرنا ہونے جا رہا ہے، جس پر حکومت پہلے تو اس پر کافی پریشان دکھائی دیتی ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو روکا نہیں جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم سوال ہے 19 تاریخ کا کہ جب وہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، کہاں سے لوگ آئیں گے، اور مولانا فضل الرحمان کی جو وردی پوش انہوں نے ملیشیا ٹائپ بنائی ہوئی ہے جو پاکستان کے آئین میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے، وہاں جا کے کس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف بشیر خان صاحب اور بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہیں، اور ہمارے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن اور برکی صاحب شامل ہے. ویلکم ٹو دا شو. کاشف بشیر صاحب، پہلے آپ اس سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ براڈ شیٹ ایسے نابغے چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ پاناما کا 2 پارٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 200 لوگوں کی یہاں جو ویلتھ یعنی لوٹی ہوئی ویلتھ وہاں جمع ہے. تو پاکستان کو تو آپ نے دیکھا یہاں غربت ہے، ہیلتھ نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، پاکستان میں یعنی بے روزگاری ہے، تو پاکستان کے حکمران یا دوسرے بیوروکریٹ اور سابقہ فوجی افسران بھی تھے جو لوٹ کے لے گئے. تو اب جب کوئی آدمی ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی یعنی پاکستانی حکومتیں اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے یعنی یہ نہیں چاہتی کہ وہ پیسہ ہمارے پاس آئے، انہوں نے تو 20% ہی لینا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس میں دیکھیں آپ نے کہا کہ جی ان کو $1 بلین کی آفر بھی ہوئی رشوت کی، $1 بلین کی ٹرانزیکشن سعودی عرب سے ٹرانزیکشن چھپانے کے لیے ان کو رشوت آفر کی. وہ کس نے کی؟ سعودی عرب سے کس نے ٹرانزیکشن کی تھی؟ اب یہ بھی سوچیں تو آج یہ ڈسکلوز ہو گیا نا، باخبر ذرائع نے کہا میاں نواز شریف صاحب کی تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا، دس از ہاؤ مافیاز ورک. یہ مافیاز ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب اس وقت تو میاں نواز شریف کی فیملی کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کتنا پیسہ یہاں سے لے گئے.
مطلب بلینز ڈالرز ہیں ان کے پاس تو. اچھا اب یہ براڈ شیٹ اگر یہ چاہ رہی ہے، ظاہر ہے کہ ان کا انٹرسٹ ہے، انہوں نے کام کیا مشرف کے ارلی ڈیز میں. یہ وہ مشرف تھے جب یہ آئے تھے تو لوگوں نے انہیں ویلکم کیا تھا. ورسٹ گورننس تھی، میاں نواز شریف صاحب کی خودکشیاں ہو رہی تھیں اور یہاں پہ امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے. جعلی 2/3 میجورٹی کا جو ہے ان کے اوپر وہ بڑا دماغ پہ سوار تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہرایا گیا تھا 1997 کے الیکشنوں میں، اور اس کے بعد ان کو ایک جعلی مینڈیٹ دیا گیا تھا جو انہوں نے جھوٹ بول کے سردار فروق احمد خان لغاری کو کہا تھا کہ جی میرے پاس سارے مسائل کا حل ہے. اور یہ دین وین ہی کیم ٹو دا گورنمنٹ، یہ مجھے لغاری صاحب نے خود بتایا تھا. انہوں نے کہا بعد میں ہم نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو مسائل کا حل ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو بے نظیر کی گورنمنٹ کو ہم نے گھر بھیجنے کے لیے آپ سے کہا تھا، یہ مسائل راتوں رات حل نہیں ہوتے. جیسے آپ کے حکمران کہتے ہیں، پہلے کچھ اور کہتے تھے، آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو ٹائم لگتا ہے. تو اس سے ڈیفینیٹلی ظاہر ہے کہ، لیکن اس براڈ شیٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں اس سے پہلے میں مطلب معذرت کے ساتھ، ہمارا عدالتی سسٹم جب تک ٹھیک نہیں ہوگا آپ کس طرح مطلب کر سکتے ہیں کہ آپ کو تو وہ انڈیکیٹ کریں گے نا جی، وہ تو انڈیکیشن تو آپ نہیں. وجہ یہ کیس تو لندن میں عدالت نے سنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یعنی جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا، وہ انہوں نے اس کو اس طریقے سے لیا ہے، تو وجہ یہ وہاں تو کیس بھی کیا جا سکتا ہے. اگر مسلم نے ایلیگیشن لگائے ہیں کہ میاں نواز شریف کے اوپر، تو انہوں نے کہا ہم نے تو بیل آؤٹ نہیں کیا کہ نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں. یہ تو دیکھیں نا، یہ تو انہوں نے تو ان کا ڈھونڈا کرپشن، صرف ان کی نہیں باقی بھی لوگوں کی، ٹھیک ہے جی. لیکن یہ تو بیل آؤٹ نہیں کرتے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی عدالتوں کے اوپر، کیونکہ اس کو وہاں پہ رکھنا جو ہے وہ برطانیہ کا اور ویسٹ کا سامراج کا استعمار کا ظاہر ہے اس میں فائدہ ہے، تو وہ پاکستان نہیں آنے دیں گے اس کو. اور ہمارے ان کے درمیان میں کوئی ایسا ایگریمنٹ بھی نہیں ہے کہ ہم جو اپنا قیدی لے کے آ سکیں واپس. لیکن ایک یہ بات دیکھیں، غفلت تو گورنمنٹ کی بھی تھی، ایجنسیز کی بھی تھی، کہ ایک بندہ سب کو بیوقوف بنا کے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیب جو ہے، نیب نے بھی پرسو نہیں کیا، بس ایلیگیشن نیب پر بھی لگا رہے ہیں. اچھا آپ جب یہ بات کرتے ہیں نیب نے پرسیو نہیں کیا، تو میں کہتا ہوں میرا پھر وہی سوال ہے کہ میاں نواز شریف کو تو چلے وہ بھاگ گئے، وہ ڈوج دے کے چلے گئے، وہ نکل گئے یہاں سے. مریم نواز شریف کو تو بیل ملی تھی 4 ہفتے کی یا 6 ہفتے کی اپنے باپ کی تمارداری کے لیے. یہ تو گورنمنٹ نے یا نیب نے اس کو پرسو نہیں کیا کہ اس کی بیل کو، جس کی تمارداری کرنی تھی وہ 1 سال ہو گیا ملک سے بھاگ گیا اور وہ دندناتی پھر رہی ہے. تو پھر یہ کیا بنانا اسٹیٹ ہے کہ جنگل کا لا یہاں پہ؟ مطلب بات یہ ہے کہ آپ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سب کچھ ظاہر ہے کہ گورنمنٹس کو بھی پتا ہے. نہیں پاکستانی قوم کیا سوچے، پہلے آپ نے پاکستانی قوم یہ پاناما سوچ سے رہی بھی ہے کچھ نہیں نکلا. آپ نے کہا کہ دیکھو اس پر ہم بات نہیں کرتے، عدالتی نظام پر. ظاہر ہے وہ نہیں، عدالتی نظام جب تک چھوڑتا رہے گا اس کو، پراسیکیوشن ہے، اور یا اس کو قانون کو ایزی بنانا ہے تو پارلیمنٹ موجود ہے. مثلا یہ ہے کہ جوڈیشری کا جو سسٹم ہے سول کورٹ سے لے کے اپ ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان اور اپیلیبل میٹر ہوتے ہیں، اس کو آپ تو نہیں کر سکتے جب تک پارلیمنٹ اس کو. اچھا اس میں گورنمنٹ کی غفلت دیکھ لیں کہ آج 6 7 8 ماہ ہو گئے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے حکم دیا تھا 120 نیب کورٹس بننی تھی، ابھی تک نہیں بنی ہے. ٹھیک ہے جی. آج نیب کے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہلا گلا کرتے ہیں اس کے لیے اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں ان کے جو ہے وہ کر دیجئے. کچھ کورٹس کے لیے بجٹ بہت زیادہ لیکن ایک بات تو اقبال شاہد صاحب، ایک پاکستان میں اور آل اوور دا ورلڈ آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک پیون بھی جو بھرتی کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ کا ریٹرن وہ امتحان ہوتا ہے، اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے. لیکن پاکستان غالباً واحد ملک ہے کہ جہاں پہ ہائی کورٹ کے ججز آل اوور دا پاکستان صرف 15 سال کی اس کی پریکٹس ضروری ہے. تو ایک وقت میں جہانگیر بدر صاحب کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں، اور اسی طرح انڈکشنز ہوئی. مطلب یہ تو ظاہر ہے کہ روز روشن کی طرح برکی صاحب سے پریٹیسائز کیا گیا عدالتوں کو بھی. یہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم بھی میڈیا والے یا مسلم اخباروں میں لکھنے والے یا آپ جیسے کوئی لوگ جو درد رکھتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، اثر تو ہوتا کسی کو کچھ نہیں. اب تو لوگ یہ چھوڑ ہی گئے ہیں کہ تاریخ پڑ گئی ہے، اگلی تاریخ پڑ گئی ہے، یعنی گواہوں کو بلا لیا گیا ہے، نیب نے 15 دن کا ریمانڈ لے لیا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ کون سا میکنزم ہمارے پاس نہیں ہے جو پوری دنیا کے پاس تو ہے. ہم اسی میں الجھے ہوئے، نہ کسی سے کو ہم رقم برآمد کر سکتے ہیں، نہ سزا دلوا سکتے ہیں. اتنے لوپ ہولز ہیں. اب یہ تماشا پہلے تو بنا رہا ہے پاناما، اس نے پاناما بنایا گیا، حال ہم نے تو نہیں بنایا، نہ پاکستان نے بنایا تھا، وہ کہیں سے آ گیا. اب یہ براڈ شیٹ کا بھی بندہ باہر ہی سے ہے، فرم ہے، باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا. صدر مشرف صاحب جب اگر ٹیپل حکومت کی تھی سیاسی تو انہوں نے کیا کیا؟ سر بات یہ ہے، تھینک یو جی. نمبر 1 براڈ شیٹ. سر براڈ شیٹ کے کیا کریڈینشلز ہیں؟ کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ سے تو بری نہیں ہوئی. برٹش گورنمنٹ کی کو
یا انٹرنیشنل کوئی سی یونائٹڈ نیشنز کی تو آرگنائزیشن ہے نہیں, وہ آپ بھی بنا سکتے ہیں, میں بھی جا کے بنا سکتا ہوں, اقبال شاید نہیں, دنیا میں ایسی ہوتی ہیں, نہیں ہوتی ہے, مگر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے انلیس وہ ڈگ آؤٹ کرے. انہوں نے معاہدہ باقاعدہ گورنمنٹ لیول پر گورنمنٹ سے تھا نا, انہوں نے صرف اگر کوئی چیز بتائی ابھی تک, وہ 200 نام انہوں نے پبلک کیے کہ یہ 200 نام ہمیں دیے گئے تھے, جس میں جنرل بھی تھے, ایڈمرل بھی تھے. ہوتا ہے, انہوں میکسیکو میں انہوں نے کام کیا, براڈ شیٹ نے باقاعدہ کام کیا. نہیں میں کہہ رہا ہوں ابھی اس کا لیگل سٹیٹس کوئی نہیں ہے. اگر فرض کریں کہہ رہے جی اورنگزیب برقی نے جی یہ پیسے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں, پھر نہیں اس نے یہ کہا ہے, ہاں یہ انہوں نے کہا, ان کا یہ پیسوں کا معاہدہ یہ ہے کہ اگر ہم ریکور کریں گے اس میں سے 20% لے لیں گے, تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ برطانیہ میں اس کی کچھ ساکھ ہے. وہ تو کمپنیوں سے بنائی ہوئی ہے, there is no restriction in کسی ادارے نے رجسٹر تو کی ہوگی, نہیں وہ ایز اے کمپنی تو رجسٹر ہوگی نا, لمیٹڈ کمپنی ایز اے پرائیویٹ LLC. تو ہمیں تو فائدہ ہے نا پاکستان کو اگر وہ نہیں, وہ تو میں کہوں جی میں کر سکتا ہوں. اب انہوں نے جو سوائے اتنے سالوں میں انہوں نے یہ کل پرسوں ڈکلیئر کیے 200 آدمی کو لسٹ دی تھی مشرف نے. دس از دی اونلی انفارمیشن دے ہیو گیون. ادر انفارمیشن جو انہوں نے دیا وہ یہ دیا کہ اس گورنمنٹ کا نمائندہ سرکاری افسر وہ ہمارے پاس آیا ہے اور اسے کہا مجھے بھی کمیشن دو تو میں دوبارہ تمہارا. نہیں, پھر اس نے ایکسپلین کیا ہے, ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ شہزاد اکبر نے آپ کو کہا؟ نہیں, شہزاد اکبر باہر گیا تو اس آدمی نے کہا. ہاں, انہیں تو بتایا نا کہ کیفے روج میں گیا ہوں, ادھر بات ہوئی پوری ڈیٹیل دیا. تو مطلب ہے کہ یہ بیچ رہے ہیں, گورنمنٹ بھیج رہی ہے, اب لوگوں کہاں سے لائیں؟ چلو لیٹس پرزیوم کہ گورنمنٹ بڑی آنسٹ ہے, وہ کسی کو بھیجتی ہے, وہ بندہ ہی چور ہوئے تو وہ کون سی گورنمنٹ پہ کام کرے؟ چلو میں یہ سمجھتا ہوں جب ایسے ادارے جو ہوتے ہیں, جب بائی لاز ہوتے ہیں, بنے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی اجازت وغیرہ نہیں بنے ہوتے, تو جب کوئی فرم ہے, جس طرح بے نظیر کے زمانے میں کریکٹر بلڈنگ کے لیے آپ کئی دفعہ آپ دنیا میں کہ براڈ شیٹس رول کین اونلی بی کہ وہ کہہ جی اورنگزیب برقی کے یہ بینک میں اتنے پیسے تھے, یہ اس دن ٹرانزیکشن آئی فلانا دن, اس کے علاوہ دے کانٹ پاس اے ججمنٹ. پاکستان میں پچھلے دنوں جب یہ حکومت آئی تھی نیب کی بھی, تو حکومت نے کہا تھا کہ جو آدمی کسی کی کوئی پراپرٹی ویلتھ ٹرانسفر کرے گا تو اتنے % ہم دیں گے. یہ ایک انسینٹیو اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ تو غیر قانونی ہے, غیر قانونی کورٹ سے ہونی ہوتی ہے. ہاں, قانونی کورٹ سے. تو اس لیے بغیر براڈ شیٹ کو ہمارے 2 قسم کے جرنلسٹ ہیں, ایک ٹویسٹ دے رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں اس نے آفر کیا پاکستان کو, ایک سیٹ آف جرنلسٹ کہہ رہا ہے اخباروں میں اور ٹی وی پہ آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے کہ وہ اس کا کچھ سٹیٹس کیا ہے. جب وہ کورٹ میں گئی ہے, انہوں نے معاہدہ دکھایا ہے, کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے. نہیں آپ بات نہیں سمجھے, اس سے کورٹ میں نہیں, میں بتاتا ہوں. دیر از اے فورم کالڈ آربیٹریشن فورم ہے, ٹرائیبیونل آربیٹریشن. میرا ادھر انگلینڈ میں جھگڑا تھا, لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو, کورٹ کی فیسیں بڑی ہیں تو وکیل, لیٹس گو آربیٹریشن. آربیٹریشن جو فیصلہ دیا ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان گورنمنٹ نے ڈیفالٹ کیا ہے, کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا دینے کو اور انہوں نے دیا نہیں ہے, پھر جرمانہ بھی ساتھ ہوا. وہ بڑے کسی خاص کسی انڈیویجول کے اگینسٹ نہیں ہے, وہ پاکستان گورنمنٹ کے اگینسٹ ہے. ایسے ہی ہمارے ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے کاٹیں گے. بغیر صاحب کیا کہیں گے اس مسئلے میں, کیونکہ پاکستان کا یہی تو ہے کہ پیسہ جو لوٹ کے لے جاتے ہیں واپس تو آتا نہیں, یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے گورے پہ ڈیپینڈ کیا, حالانکہ جب پلاسی کی جنگ کے بعد میر جعفر کو 3 لاکھ روپے دیے گئے تو سراج الدولہ کے وقت کا ایک دیوانی مشیر تھا, فائنینشیل ایڈوائزر کہہ لیں, انہوں نے کہا مجھے بھی 2-3 لاکھ, جب سیکرٹ معاہدہ ہو رہا تھا. تو وارن ہیسٹنگ کے مسٹر واٹسن نے 2 لیٹر سائن کیے, ایک گرین رنگ کا, ایک لال رنگ کا, اور بعد میں جب ایک منٹ دیکھ لیں سلاٹ, آپ کو آسانی ہو رہے گی یار, اگر براڈ شیٹ کا سلاٹ ہے تو سنا دو. But Mr. Musavi, that would be a great help to the people of Pakistan and especially to this whole setup. Give us the name. Who are these people? You were talking about the people who are in Sharif government or themselves, this family, or someone else? There was a delegation that came to London to discuss with the National Crime Agency monies that had been frozen here under the unexplained wealth order, as well as the request for mutual judicial assistance from the government of Pakistan. Shahzad Akbar
They came here. At that time, I was asked to meet, and I did meet, at the Café Rouge in North London with a gentleman who had all the documents, and he had a draft new contract, which I had sent. My lawyers had sent a new contract to them, and we said, fine, we're prepared to forget about the money you owe us on the back of the judgment of Sir Anthony Evans. We're prepared to forget about the $30 million you owe us, okay? Let's agree to work together, okay? And it was skeptical. They said, why would you do that? I said, because we have just found $1 billion, which we're going to pounce on behalf of the government of Pakistan, and we're going to freeze, get a court order and freeze it, restitute it back to Pakistan, and take our share. And they said, this is very interesting. Let's have a meeting. And we did. And you know what they wanted? What's our share? What's our cut? I said, your cut is 80% that's coming to the people of Pakistan. No. What's our cut? The officials. And showed it. Are you ready to work with the government of Pakistan right now? We can send this video to the power corridors. They must be watching this after this interview. That are you happy and willing to work with the government of Imran Khan and to bring all the money back? And the money you have got it from the government of Pakistan, you can give it back as a token of... More than happy to give back the money that we have just seized from the government of Pakistan. More than happy. I know him to be a man of integrity himself. Whether he's got the power to deliver or not, only God knows. I don't know. What I do know, I'm not an expert on Pakistani politics, not an academic expert, but at least I've read quite a few, and I talk to people, and they just laugh at the idea. They say, don't be so naive. These thieves have so encumbered the government that, look, I have no doubt that Shahzad Akbar is a man of integrity. I have no doubt about that. But he clearly doesn't have the power to deliver on the things. I have no doubt Imran is a man. जी बड़े साहब वो उन्होंने देखो हमसे तो फिर वही बेहतर होगा कहता है जो पैसा मुझे मिला है जो मैं हासिल कर भी चुका हूँ जिन 30 उसने कहा कि 3 छोटी बात तो नहीं है कि 3 अरब रुपया कि हमें क्यों वो कहता मैं देने को तैयार हूँ 4.5 अरब बनता है कि फरंगी जो है वो हमारे साथ वफा करेंगे हमको उनसे वफा की क्यों उम्मीद होती है जो नहीं जानते जिन्होंने 180 साल पहले मुमी चंद को बताया कि लाल लेटर झूठा था उन्होंने कहा जी लाल लेटर हमने झूठ लिखा था और ग्रीन लेटर जो था वो सही था जो उसको मिल गया मीर जाफर को पैसा उसका जो गद्दारी का इनाम मिल गया तो उम्मी चंद बेचारा मायूसी रह गया हम आज तक उम्मी चंद बने हुए हैं हम गोरों से समझते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे हमारे अपने इन्वेस्टिगेटर्स कहाँ गए इतनी ट्रेनिंग होती है इतनी क्वालिफिकेशंस होती हैं पुलिस ऑफिसर्स की नैब वालों की तो परवेज मुशर्रफ साहब ने जाके एक प्राइवेट फर्म को दे दी इन्वेस्टिगेशन कि पाकिस्तान के लीडरों के खिलाफ और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करो ये जो ट्रेंड है कल कोई और सियासतदानों के पीछे लगा रहेगा तो हमारे अवाम क्या हमेशा यही सोचते रहेंगे कि हमारे अपने ऑफिसर्स अपना सिस्टम नकारा है मुझे ही पता जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ जो अफसर थे ना वो जब मियां साहब मेरी नस्ल की उम्र गुजर गई ये सुनते कि भुट्टो साहब का केस जुडिशियल मर्डर था और ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिसों ने भी कह दिया जो बाद में बने या पहले बने इफ्तिखार चौधरी ने भी कहा तो एक पूरी कौम में कंफ्यूजन फैल गई आज तक इसी तरह पनामा का शोशा किसने छोड़ा विलायत से छोड़ा गया ठीक है बाहर से छोड़ा गया और उसके ऊपर पाकिस्तान में इस कदर शोर मचा इस कदर धूम मची कि आपने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर दी ये होता है कि अगर दुश्मन भी ये कहे अगर दुश्मन हमारा जो कह दे कि जी ये जो कार है ये मैंने फलां जगह बरामद की और बरामद भी हो जाए तो फिर वो झूठा कैसे हुआ तो फिर आपने 461 को क्यों छोड़ दिया आपने तो 462 वाले वो एडमिरल मंसूर के 75 आपने 462 को भी जो सजा दी है वो पनामा के एलिगेशन पे नहीं दी वो कामा की एलिगेशन पे दी मुझे ये बताएं कि हम कब तक बाहर वालों के झांसों में आकर अपनी ही खाल उधेड़ते रहेंगे हम अगर कोई सॉलिड केस है करें और सॉलिड केस के ऊपर फिर अवाम को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारी अदालत ने सजा दी है ठीक किया लेकिन ये सिस्टम कि हम बाहर की अदालतों में जाते हैं और फिर मुंह की खाते हैं हमने देखो केस में मुंह की खाई अभी हम फिर मुंह की खाने वाले हो रहे हैं हमने कलभूषण केस में भी अपने आप को मुसीबत डाल ली अब कुछ लोग कहते हैं कि जी गलत किया था नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था तो हम बार बार फॉरेन अदालतों में जाकर
اپنے آپ کو یہ ہم نہیں گئے، وہ کلبوشن علیحدہ مسئلہ ہے، کلبوشن میں وہاں مینڈیٹری نہیں تھا، وہاں اگر پاکستان کی گورنمنٹ آپ جس بھی چاہتی فورم پہ گئے ہیں، ہم نے ریکو دیکھ میں آپ گئے نا، ریکو دیکھ میں آپ گئے ہیں، کیا ہوا؟ تو وہ فائن ہو گیا، پکڑے اسے جسٹس $6 کا فائن ہو ایک گیا۔ بڑی مزدار بات ہے، جی یہ جو براڈ شیٹ ہے یہ آدھا تتر آدھا بٹیر، کوئی فیوجیٹیو عرب یا ایران سے بھاگا ہوا ہے، اب یہ انگلینڈ میں آ گیا ہے، اور ایک اس کا پارٹنر کہاں تھا؟ کولوراڈو میں، جیمز۔ اچھا ہمیں ان کو ٹاسک دینے سے جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی فورن ایجنسیز کی یا فورن کمپنیز کی ہیلپ لینے کے لیے، وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز کام کر رہی ہیں، نیب بھی کر رہی ہے، ایف آئی اے بھی ہے، دوسری ایجنسیز بھی ہیں، آپ ان کی جو ہے کیپیبلٹی کے اوپر تو یا پھر ان کی پرفارمنس کے اوپر تو ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں، بٹ دے آر ورکنگ۔ اور جب ان کا دیکھیں ڈومین پاکستان کے اندر ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اگر باہر آپ کا جو جیسے منی لانڈرنگ ہوئی، جیسے پیسہ لے کے جایا گیا، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ان کی ہیلپ لینی پڑتی ہے، وہ ہمیں پے کرنا تاریخ کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کئی دفعہ جب بندہ ڈی چوک پہ پہنچ جاتا ہے، بھلے وہ گورنمنٹ بڑی اوور کانفیڈنس بھی ہو، تو ان کے پاس یونیفارمڈ لوگ ہیں، تو وہاں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ حکومت کا یہ فیصلہ درست ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پی ڈی ایم کا درن تختہ ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2 ماہ پہلے میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی ریزگنیشنز نہیں دے گی، آپ کے پروگرام میں بھی کہا، میں نے لکھا بھی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے نہیں دیے، دے ہیو ڈیسائیڈڈ، اور انہوں نے بلکہ پبلک بھی کر دیا اس کو، آصف علی زرداری صاحب نے بھی اور بلاول بھٹو نے۔ اچھا پی ڈی ایم ہے کہاں پہ؟ ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز یعنی کہ فوج کے خلاف بولنے پہ فضل الرحمان اور نواز شریف کا بھی اختلاف بہت شدید ہو گیا، جس کے اوپر مطلب انہوں نے میاں نواز شریف صاحب نے دونوں ہی بول رہے ہیں انکار، اختلاف تو ہونا پیپل پارٹی کے ساتھ۔ نہیں انہوں نے کچھ کہا کہ کچھ ریڈ لائن اس کے اندر رکھ لیجیے، اس کو کراس نہ کیجیے، جس پہ ان کا اختلاف ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ میاں صاحب کا تو دیکھیں نا سروائیول اس میں ہے نا، ان کی تو سیاست ہی کوئی نہیں ہے اب، اور میرے خیال میں کیا فضل الرحمان زرداری کی بات کر رہے ہیں؟ فضل الرحمان نواز شریف کی بات نہیں کر رہے۔ میں بات کر رہا ہوں میاں نواز شریف اور فضل الرحمان کے اختلافات کی۔ میاں اور دیکھیں ایک مجرم دونوں ہارڈ لائنر ہے، اختلاف تو ہونا تھا زرداری صاحب کے ساتھ۔ سن لیجئے، اختلاف نہیں ہے ان کے ساتھ، ان کی ضرورت ہے ابھی ان کو، لیکن وہ ان کو پکڑائی نہیں دیں گے، آصف علی زرداری صاحب جن کا نام ہے۔ باہر جا رہے ہیں علاج کے لیے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان، مریم نواز شریف، ٹھیک ہے جی، مریم نواز شریف کے اوپر ویسے ہی ظاہر کنوکٹڈ ہے، وہ تو الیکشن بھی نہیں لڑ سکتی، ایون شی کین ناٹ پارٹیسپیٹ ان پولیٹکس، ٹھیک ہے جی، وہ کس طرح کر رہی ہے؟ کیوں کر رہی ہے؟ سپریم کورٹ نے منع کیا وہ اس کو تو کر رہی ہے، تو قانون کدھر ہے؟ دیکھیں وہ قانون کہاں ہے، حکومت کہاں ہے، یہی سوال میرا بھی ہے۔ اچھا پیپلز پارٹی ڈی ریل نہیں کرے گی سسٹم کو، انسٹیٹیوشنز کو بنانے کی ہمیشہ پارٹی نیب بھگت رہی ہے، ان کا ساری انتقامی کارروائی، تو پھر بھی وہ اچھا حکومت کے آپ ساتھ کیا رہیں گے۔ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری یا آصف علی زرداری صاحب، یہ جو الیکشن کمشنر کا آفس ہے یا الیکشن کمیشن اسلام آباد میں، وہاں جا کے کوئی ایسا پروٹیسٹ کریں گے کہ جس سے سسٹم کو دھچکا لگے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے دے ہیو شون اٹ۔ ان کے پاس سب سے گولڈن اپرچونٹی تھی 2014 میں، جب نواز شریف صاحب کے خلاف دھرنا ہوا تھا اور لانگ مارچ ہوا تھا، اور میاں شہباز شریف، جس کا میں گواہ بھی ہوں کہ ریزگنیشن دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم سسٹم کو ڈی ریل نہیں کریں گے۔ آپ اس کو میرے سیکنڈ کریں گے اس بات کو، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بلکہ اعتزاز احمد کی سخت ترین تقریر بھی سن لی تھی، وہ سننی پڑتی تھی نا، وہ صحیح باتیں تھیں ان کی اعتزاز کی۔ اب بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم از نو مور، آپ پبلک جو ہے ماسز، اگر آپ ماضی کی اچھا خوش فہمی میں مبتلا ہیں، افغانستان میں آپ انریسٹ ہے، ابھی بھی ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، تو نہیں وجہ یہ کہ فضل الرحمان کا میں افغانستان بنا دوں گا۔ نہیں وہ بناتا ہے، وہ کہتا رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، جو آپ نے ابھی بات کی اس کی ملیشیا کی، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس، ایون آپ کی فوج جو ہے، وہ ان کو کھلا چھوڑ دے گی کہ جس کو مرضی آپ، یہ کوئی بنانا اسٹیٹ ہے یا پھر جنگل کا قانون ہے یہاں پہ کہ آپ ایک ریاست کی فوج تھا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو جب یہاں پہ لانگ مارچ پہ نکلی تھی، یہی نواز شریف تھا جس نے ڈنڈے مارے تھے اس کو، ٹھیک ہے جی، کبھی ایسی بات مل گئے تو آپ کو کیا پرابلم ہے جی؟ اگر وہ دونوں مل گئے ہیں پیپل پارٹی میں، نہیں ملے، دیکھیں میں ایز اے جرنلسٹ، میرے لیے تو دونوں ہی ایک جیسے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ایکٹ فضل الرحمان کا ساتھ دیا جائے گا آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، یا پھر نواز شریف کا ساتھ دیا جائے گا، جس میں سسٹم ڈی ریل ہو۔ سوال کی طرف آئے نا، میں ادھر بھی جانا ہے، سوال یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس ہے، وہ کیوں نہیں الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرتا؟ اچھا وہ تو اب ظاہر ہے کہ ان کا بھی ہے، نون لیگ کا بھی ہے نا جی،
آپ کو پتا ہے اس سے زیادہ پیپل پارٹی کا بھی ہے, دونوں پیپلز پارٹی کا بھی ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ کورٹس کا معاملہ یہ جائے نا, کیوں نہیں جاتے ہیں یہ سیاسی جو ہے جلسوں میں یہ بیان دیتے ہیں, کورٹس میں جائیں, کورٹ سے, کیونکہ یہ فریق ہے دو تین پارٹیز. برکی صاحب ہم تو نہیں اس میں, کیوں کورٹس میں نہیں جاتے آپ؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے نا, تو اس کا فیصلہ ویٹڈ ہے. ہاں جی, نہیں ابھی چل رہا ہے. اور کل بھی یسٹرڈے لانگ مارچ ہو سکتا ہے. ہاں جی, جب کوئی فیصلہ سب جوڈس ہو, کوئی کیس انڈر ٹرائل ہو, تو پھر یہ لانگ مارچ لیگل ہے. ہاں لیگل تو ہے. کیسے لیگل مطلب وہ بات کرنا, جب کورٹ میں کیس ہو تو اس کا فیصلہ تو جب آئے تو پھر یہ ہاں نہیں, مگر ان کا کیا حاصل کرنا چاہیے, یا کورٹ کی طرف جائیں یا ابھی سب جوڈی صاحب کہہ سکتے ہیں, ابھی اس پہ فیصلہ کوئی نہیں ہوا. نمبر 1. نمبر 2, جو ادھر پروٹیسٹ ضروری نہیں کہ وہ پروٹیسٹ صرف اس کا کریں گے, وہ کہیں گے جی جو گلگت میں ریگنگ ہوئی ہے اور چیزیں بھی ملا لیں گے ساتھ. اچھا, وہاں کا چیف الیکشن کمیشنر لہذا ہے جی, گلگت بلتستان کا بھی تک تو لہذا ہے. وہ الیکشن کمیشن لہذا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. اس مطلب ڈیبیٹ میں ایک چیز, میرا ایک پوائنٹ جو ہے نا ایڈ کر لیجئے, کہ یہ چیف الیکشن کمیشنر بھی وہی ہے, نیب کا چیئرمین بھی وہی ہے جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے پچھلے رجیم میں بنائی تھی. اب اس کے خلاف بھی آپ چیف الیکشن بدل گیا. چلیں وہ بدل گیا, لیکن مطلب ظاہر ہے کہ سسٹم تو یہ بنانا اسٹیٹ تو ہم نہیں ہیں, مگر وی کین کال آور سیلز اے مینگو اسٹیٹ. کیونکہ برکی صاحب آپ اس وقت اتنی بڑی پی ڈی اے میں شامل بھی ہیں, لیکن جب اس کا نقطہ عروج آتا ہے ان کے بقول, ظاہر ہے پاکستان میں ادھر بھی لوگ ہیں, خدا نخواستہ یہ ادھر بھی ایک ہی طرف ہی ہیں, ادھر بھی لوگ ہیں, وہ بھی کہتے ہیں 22 کروڑ ہمارے ساتھ ہیں, 22 کروڑ میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں, 22 کروڑ پی ٹی اے کے ساتھ ہیں. یہ کئی ارب پاکستان میں لوگ رہتے ہیں جو ہر کے پاس 22 کروڑ ہے. تو آخر میں آپ ایسا کوئی مثلا اس کو سبوٹاج کر دیتے ہیں, آپ نے کہا سینٹ کے الیکشن میں جانا ہے, تو وہ سب کو ماننی پڑی, حالانکہ انہوں نے ریزائن دینے تھے. پھر بائی الیکشن میں آپ ان کو لے گئے, آپ ان کو رگڑ کے مارنا چاہتے ہیں یا اندر سے ملے ہوئے پی ٹی اے کے ساتھ؟ ملے نہیں سر, اس کی بات سمپل یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ فرض کر ریزگنیشن دے دیتے, وہ سینٹ کے الیکشن کرا لیتے تو وہ تو میجورٹی میں چلے جاتے. پھر فرض بابر نے ان کو بریفنگ جو دیا, سب نے اپریشیٹ کیا. وہ مطلب میں ادھر موجود تھا اور فائدہ نہیں تھا ہمیں پارٹی کو اپنا. اور پھر اگر فرض کرے لیٹس پرزیوم اتنا انریسٹ ہو جاتا, وہ کہتا اچھا جی اسمبلی ڈیزالو کر دی میں نے, الیکشن ہوتے. آج کل کے حالات میں ہمیں کوئی خاص فائدہ نہ ہوتا, سندھ میں ہمیں ملتا, پنجاب میں ہمیں کوئی خاص فائدہ نہ ہوتا, میں بھی کچھ سیٹیں زیادہ لے لیتے, تو ہمیں کوئی فائدہ دیکھنا, ہر پارٹی نے اپنا فائدہ بھی تو دیکھنا ہے نا. وی آر ناٹ سپوز ٹو. پیپل پارٹی پنجاب میں تو آلموسٹ آپ کے سامنے جو حالت ہے, ہم یہ نہیں کہتے ریلیٹو پارٹیوں کے ساتھ برا اچھا وقت آتا ہے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کو آپ جان بوجھ کے ان کے ساتھ مل کے ان کو تباہ برباد کر رہے ہیں تاکہ آپ کی باری آئے پنجاب میں. کام تو آپ نے کاکھ نے کیا تھا ادھر. نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ سوسائڈ انہوں نے آلریڈی کمٹ کر چکے ہیں نون لیگ والے, خاص کر نواز شریف. تو اگر نواز شریف آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر ان کی پوزیشن بڑی ویک ہو جاتی ہے. کوئی شہباز شریف اتنی سپورٹ ود ان پارٹی مسٹر نہیں کر سکے گا جو نواز شریف کی. بات درست ہے. ہاں, پھر وہ یہ فریگمنٹیشن ہو جائے گی. اتنی مسلم لیگیں ہیں, شیخ رشید کی اپنی ہے, فنکشنل رہتا ہے, کیو رہتا ہے, نون رہتا ہے, پھر ایسا آ جائے گی. تو آپ کا مطلب مسلم لیگ بنے گی, لیکن وہ اور بنے گی, اور کسی نہ اور بن جائے گی, بالکل بنے گی. پاکستان جب سے بنا ہے مسلم لیگ کئی بار آئی, کئی آیا. ہاں جی. تو پیپل پارٹی تو اصل میں اس کے پاس جو 18ویں ترمیم کے تحت صوبہ سندھ ہے, وہ وہاں جو لوٹ مار بچی ہے, وہاں فنڈ جو کھائے جا رہے ہیں, نہیں ہو رہی, جو پرفیکٹ اس وقت ہے نا, اگر صوبہ, اگر آپ میڈیکل دیکھیں, اونلی صوبہ جہاں ایوری ڈویژن ہیز لیور ٹرانسپلانٹ اینڈ کڈنی اینڈ ہارٹ کا, پنجاب اتنا بڑا ہے 10 ٹائمز. ہاں بالکل. دیکھیے 117 بندے جو تھرپارکر میں آخری جو مرا, اچھا تھرپارکر از ناؤ ون آف دی موسٹ ایڈوانسڈ ڈسٹرکٹس ان پنجاب پاکستان. اس کا کتنے کلومیٹر ادھر سے پانی لے کے گئے ہیں وہ صاف. پھر وہاں جو ہو رہا ہے کام اپنا کول کا, اس پہ انہیں مل رہی ہے. ڈیزرٹ ہے نا. آپ تو بڑی خوبصورت تصویر ہے. کراچی بھی ایسے خوبصورت ہو گیا, لہلہار ہے, یعنی وہاں درخت ہیں پام کے اور سارا سڑکیں اچھی ہیں. کراچی کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے ٹو سٹارٹ ود ضیاء الحق فالوڈ بائی مشرف, جو انہوں نے ایم کیو ایم کھڑی کی, بوری بند, انکلوڈنگ آرمی کے میجرز, ان کی بوری بند لاشیں آئی ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب, برکی صاحب چونکہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں, انہوں نے سندھ کو بڑا ہی خوبصورت صوبہ بنا دیا. یہاں کے کتے لوگوں کو کاٹ کاٹ کے مرتے گئے,
پاکستان لاڑ کرنے میں 65 بلین روپے لگا تو وہاں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں. یہ لاہور میں ہے. یہ کیا کہیں گے برقی صاحب اپنی پارٹی کو پتہ نہیں کمال. جہاں تک ایڈمنسٹریشن کی بات ہے, ایک پروونشل گورنمنٹ ہے, وہ اپنی بہترین کوشش کر رہے ہیں اور ہر جگہ بہترین کوشش ہی ہو رہی ہے, لیکن پاکستان کے عوام کو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ مہنگائی کا ہے. مہنگائی اور مہنگائی والے فیکٹر کو بنیاد بنا کر اگر پولیٹیکل ایجیٹیشن کی جائے تو اس کا چانس ہے. پاکستان کا ماضی اس بات کا آئینہ دار ہے کہ یہ تحریکیں گرتی پڑتی اٹھتی گرتی چلتی پھرتی کامیاب ہو جاتی ہیں. اس کے اثرات خان کے خلاف ہوئی, پھر بھٹو صاحب کے خلاف ہوئی, پھر دھرنے آتے ہیں اور ان سے ڈیسٹیبلائزیشن ہو جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ یہ بالکل ہی کوئی چانس نہیں ہے, میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پولیٹیشنز اپنی پروز اینڈ کونس دیکھ کے فیصلہ کریں گے اور وہ یہ دیکھیں گے کہ کس وقت انہوں نے کون سا. چلو آپ سے اور سوال کر لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ سسٹم جو ہے, یہ تحریکیں جو چلنی گرتی پڑتی کامیاب ہو جائیں گی. مثلا پاکستان کے ساتھ تو بے تحاشا دفعہ دھوکے ہوئے ہیں. کئی تحریکیں کسی نام سے PN چلی, MRD چلی, تحریک نجات چلی, لانگ مارچ چلے, تو اس کا حاصل کلام کیا ہوا کہ یعنی تباہی بربادی ہوئی کہ نہ تو ٹائم پورا کر سکی حکومت, نہ اپنے منصوبوں کا عمل نہ جامع پہنا سکی. پھر اسی طرح چلتا رہے گا. اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ. جی ہاں, جب تک اس قسم کی مہنگائی رہے گی جو پاکستان میں ہے, اور جب تک اس قسم کی ہم لوگوں کو یہ تاثر دیتے رہیں گے کہ آپ کے حکمران سب کچھ کھا گئے, لوٹ گئے, لے گئے, تو یہ تو کوئی بڑی نئی بات تو نہیں ہے. یہ تو صدیوں سے ہوتا چلا ہے. بہت پرانے کمپرومائز سوسائٹی کی طرف آ رہے ہیں کہ کرپشن ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. سوسائٹی میں انتشار رہے گا. بھی کرتے ہیں کمپرومائز سوسائٹی ہے. کاشف شیخ خان, ایک دو منٹ میں آپ لوں گا. ایک اور نیا مسئلہ آپ نے خود ہی چھیڑا ہے. اچھا, جس طرح انہوں نے کہا ہے مہنگائی, ان دو چیزیں میں آپ سے سوال ایک ہی تینوں سے. نمبر 1, مہنگائی کہاں ہے؟ یعنی کہ قوت خرید کا نام ہے, یہ کیپیسٹی آف پرچیز اگر نہ ہو, یعنی اس کا فائدہ ہے مختلف اکنامکس میں علیحدہ ہے کہ آپ کے پاس سورس کتنے ہیں, یا مثلا پروڈیوس پر کتنی لاگت آتی ہے, پھر وہ بازار میں بیچے, کیا فری دے دے. جب ہم کہتے ہیں کہ 20 روپے گاجر ہے, 20 روپے شلجم ہے, 20 روپے گوبھی ہے, تو زمیندار کے پاس فرٹیلائزر کتنا مہنگا ہے, تیل کتنا مہنگا ہے, گنا جو ہے کہ 200 روپے لیا جاتا ہے, یہ سب ریٹ تھوڑا سا بڑا ہے. تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو فری دے دیا یا وہاں سبسڈی دیا؟ جی کاشف شیخ خان, آپ نے بھی لاو مارجنل اس کی بات کی, لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس وقت یہ ہے, یہ کون سے فیلڈ میں مہنگائی تنگ کر رہی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, مہنگائی جو تنگ کر رہی ہے نا, وہ ہے پور گورننس کی وجہ سے. مطلب مادر پہ کون سی کموڈیٹیز ہے جو نہیں, سبھی آپ کی جو بیوروکریسی ہے, میں نہیں سمجھتا. ایک تو گورنمنٹ کی نیگلیجنس ڈیفینیٹلی ہے. دیکھیں آپ کے 36 ضلع ہیں پنجاب میں, اور ہر ایک ضلع میں ایک DC ہوتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے نیچے کتنے اسسٹنٹ کمشنر اور کتنے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک دن مثالی سزائیں شروع کر دیں مہنگائی کرنے والے. کیسے؟ ہر DC دے نا جی. کیسے دے؟ کیوں نہیں دے سکتا؟ نہیں دے سکتا. تو بس پھر آپ سوال آپ TV پر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, میں بتاتا ہوں اس کا کام کیا کام ہے مجھے بتائیے. نہیں, یہی سوال ہے. میں بتا دوں, جب سے ڈیولیوشن ہوا ہے, یعنی آپ نے دیکھا عدلیہ سے انتظامیہ علیحدہ ہوئی, مجھے بتائیے پرائز میجسٹریٹ میں اختیار کون سا؟ ڈیولیوشن آف پاس اگر ہوا, وہ اس کے ساتھ ہوا تھا آپ کے بلدیاتی نظام کے ساتھ. ونس دیر از نو بلدیاتی نظام, پھر تو DC سب کچھ ہے. نہیں ہے, نوٹیفیکیشن بزدار حکومت نے نہیں, وہ دیکھیں پھر کس کی مطلب نیگلیجنس کس کی ہے. قانون سازی ہوگی دوبارہ, دو تھا اکثریت سے, وہ تو آپ کا آلٹرنیٹ سسٹم تو ہے ہی نہیں نا. یہی تو بات کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں, یہ تو آپ یہاں عمران خان نے کوئی بھی میں سب سے سوال یہ کرتا ہوں, مجھے مہنگائی کا طریقہ بتا دیں. سر بات سنیں, پرائز کو کنٹرول بیوروکریسی نے کرنا. نہیں, میں تو اس سے ایک ہوتا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. یس, ٹھیک ہے جی. اگر سپلائی آپ کی کم ہے, اگر اتنی گاجریں آ گئی ہیں, اسے دبانی تو نہیں ہے. یہ تو یونیورسل فینومینا نا. ادھر ہم لوگ سستا بازار نہیں, یا تو اگر آپ نے عوام کو دینی ہے ریلیف, تو جو مینز آف پروڈکشن ہے, چاہے ایگریکلچر کے ہوں چاہے فرٹیلائزر کے ہوں, وہاں سبسڈائز کریں. اگر گیس پروڈیوس ہو رہی ہے, ہاں جہاں اگر کھاد اسے مہنگی پڑ رہی ہے, اگر اس کو پیسٹیسائڈ سبسڈی کا تو سب سے بڑا دھوکہ اس سال دیا نا, کہا جی ہر DAP پہ 500 روپیز ملے گی, پھر کہا جی ڈیسیژن کینسل. اگر سستی ہوگی تو وہ سستی بھیج دے گا اپنا. بلکہ صاحب میں تو بات کر رہا ہوں کہ ایک ہی پروڈکٹ کی مارکیٹ میں 4 پرائسز جو ہیں, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کون سی بازار کے مطلب آپ سبزی کو لے لیجئے, بہت بڑی ادھر, ٹھیک ہے جی, آپ ایک ایریا میں کچھ ہے, دوسرے میں کچھ ہے. وہ تو اگر آپ جائیں گے
फैंसी स्टोर में वहाँ को और मिलेगा, अगर आप जाएंगे भट्टा चौक पे वहाँ और मिलेगा, उनका रास्ते जाऊंगा। सुन लेते हैं, हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि चीनी जो है वो 80 रुपए तक आ जाए, 83, लेकिन आज फिर वापस 100 से ऊपर चला गया। दूसरी बात जो महंगाई का फैक्टर है वो रुपए की गैर यकीनी सूरत हाल है। हमने खुद डिवैल्यू किया और डिवैल्यू करने के बाद मुसीबत पड़ गई। अब हमारी उम्मीद ये थी कि जी इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, वो तो हुआ कोई नहीं। अवाम को मुसीबत है, अवाम को तो खौफ ये है कि कहीं रुपया और नीचे ना गिरे, तो ये चीनी जो है ये 150 तक चली जाएगी। पेट्रोल जो है 107 है। सब्सिडी आपने किसानों को दी मगर नहीं दी, बाद में कहा जी ये फैसला कर 11 रुपए बढ़ रहा है परसों से, हालांकि पहले फर्स्ट को बढ़ रहा है। तो दारोमदार फार्मिंग पे है ना, मैं तो किसान हूँ, मैं खुद किसान हूँ। आप इंडिया के साथ जो ट्रेड जो है, ठीक है जी, वो जब बंद हुई है, जब आपको पता है यहाँ से आता था टमाटर और ये वो सब चीजें, प्याज वगैरह, और आपका जो प्रोडक्ट जो सब्जियां और फल जाते हैं अफगानिस्तान, ज़ाहिर है कि उससे आपकी सप्लाई और डिमांड भी बहुत डिस्टर्ब होती है। इंडिया के साथ आप ट्रेड खोलेंगे तो वो हमें अपने टमाटर से महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपका रुपया गिर गया ना। नहीं, वो आपका रुपया गिर गया। जब हमारे यहाँ 100 रुपए ऊपर था, वहाँ पे तो 20 रुपए था टमाटर जो था जी। बात महंगाई का फैक्टर जब बहुत शुक्रिया, मैं पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, हम आखिर में जिस मौजू पर हमने डिस्कशन किया हमारे पैनल ने, वो था महंगाई। मेरा मानना ये है कि ये जो डिबेट है, कई दफ़ा तो हम इस मोले की रह जाते हैं कि महंगाई को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। थोड़ा सा जो मेरी समझने लगी है वो ये है, एक तो बरकी साहब ने कहा सप्लाई एंड डिमांड वो इंटरनेशनल चीज़ है, बिल्कुल सही है कि अगर सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिक कम होगी, यानी महंगाई कम होगी। लेकिन असल बात यह है कि जब हम मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, तो मैं कई दफ़ा ये कह चुका कि मुझे कुछ साबित करके बता, ज़रा तहम्मुल की बात सुनने वाली है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो है ही नहीं, इलाका मजिस्ट्रेट है ही नहीं, और जब हम उसका नोटिफिकेशन करते हैं प्राइस मजिस्ट्रेट का, तो उसके पास दफ्तर ही कोई नहीं, उसके पास गाड़ी कोई नहीं, उसके पास रीडर कोई नहीं, और उसके पास अख्तियारात ही कोई नहीं, उसका पुलिस कोई नहीं, पुलिस तो उसके अंडर है ही नहीं। वजह यह है कि जब डेवोल्यूशन ऑफ पावर आपने की है, तो फिर इसको इस तरह किया गया है कि तमाम पुलिस जो है वो इस वक्त यानी अदलिया के अंडर है, जो सिविल जज जिसको कहते हैं, वो अपने इलाके में मखसूस तरीके से एडिशनल जज साहबान में लोअर जुडिशरी जिसको कहते हैं, क्योंकि वो कोर्ट में काम करते हैं। बाजार में तो जाते हैं प्राइस के मजिस्ट्रेट, प्राइस मजिस्ट्रेट को पूछता है कि नहीं वो पैदल है। वजह यह है कि इस तरह नहीं होता जब तक का कानून साजी को दोबारा रिविजिट नहीं किया जाएगा, वो ये हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो। मैं दावे से कहता महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती। भाई सज़ा और जज़ा के तस्वर के बगैर महंगाई कैसे ख़त्म हो सकती है। पिछले ही कुछ महीने पहले सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया था कि डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार दिए थे, तो आपने देखा फिर कहीं से सुबह मोटो आ गया था। वजह यह है कि ऐसा नहीं है, हमें हक़ाइक़ का सामना करना भी है, उसका हल भी तलाश करना है। आप अपना खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।